ہر آدھے گھنٹے بعد پریس کانفرنس، اور ہر پریس کانفرنس میں ایک ہی بات رپیٹ ہو رہی ہے کہ کوئی تو گڑبڑ ہے استاد، حکومت کا چورن نہیں بک رہا۔ پی ڈی ایم کا مزید بوجھ اٹھانے سے اسٹیبلشمنٹ کا انکار۔ حکومت کی بدحواسیاں آثار بتا رہی ہیں کہ حکومت کی چال خود ان پر الٹ گئی ہے، جو ہم بہت جلد دیکھیں گے۔ واپسی کا ٹکٹ کٹنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ سب پریشر میں ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن خان اور جو اس کے نظریاتی لوگ ہیں وہ کبھی بھی پریشر میں نہیں آئیں گے۔ بھئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے آپ سے لڑیں یا دوسروں کو ماریں۔ پی ڈی ایم کی قیادت کی موجودہ حالت پچھلے چند ماہ سے لڑکھڑا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے اہم ترین لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اٹھانے والوں کے ذرائع ہی ان لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کروا دیتے ہیں کہ یہ بندہ پی ٹی آئی چھوڑ گیا یا چھوڑنے لگا ہے، کمپرومائز ہے یا کمپرومائزڈ ہو گیا ہے، اور ایسے اس بندے کو بے سر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ باہر جا کر پی ٹی آئی کے کام بھی نہ آ سکے۔ کچھ انجان صحافی بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو پتہ نہیں چلتا کون کمپرومائز ہے اور کون نہیں، کون سا بندہ خطرناک ہے کون سا نہیں؟ جہاں لیڈر کو اپنے ہر اہم ممبر کے سیاسی کنڈکٹ کسی باہر والے سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، لہٰذا جب تک پارٹی چیئرمین پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہ ہو کہ اسرائیوں سے گریز کریں۔ سیاسی کارکن اسیری یا تشدد برداشت کر سکتا ہے، اس طرح کے الزام نہیں۔ دوران اسیری تشدد پریشر ڈال کر یا مشکل حالات میں بلیک میل کر کے کسی کا ویڈیو بیان یا لکھی ہوئی تحریر بھی آ جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ فلاں پارٹی چھوڑ دیں، فلاں نے وعدہ خلاف ہو گیا، تھوڑا رکو صبر کرو۔ عمر شریف محروم کا لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ پولیس جب کسی ہاتھی کو گرفتار کرتی ہے تو ہاتھی دوسرے دن روتا ہوا آتا ہے اور بولتا ہے کہ میں خرگوش ہوں۔ جب آپ کسی مخصوص ایجنڈے کی تکمیل کے لیے حصول کے غیر قانونی حراست میں رکھ کر اس کے اوپر تشدد اور اس کی فیملی کو ہراساں کر کے زبردستی بیان دلواتے ہیں، پھر اس بیان کی کوئی وقت نہیں، کر لو جو ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے تو آج تک کوئی فوج مخالف نعرہ لگانا یا لگوایا تو دور کی بات ہے، وہ ہمیشہ فوج کو عزت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فوج ہے تو ہم ہیں۔ جو لوگ عمران خان کے خلاف کارروائیاں کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے خود فوج کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا اور جلسوں میں دہشت گردی کو وردی سے جوڑ کر نعرے لگوا کر دانت نکالتے رہے، کیا مسلم لیگ نون 90 کی دہائی سے باہر نہیں نکلی اور کچھ لوگ 70 کی دہائی میں زندہ ہیں؟ عوام اب باشعور ہے، اب تو بچہ بچہ جانتا ہے، یہ سب بھول گئے ہیں۔ 21ویں صدی کے بچے بڑے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کو ان کے سکرپٹ رائٹر کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ سے عمران خان دن بدن مشہور ہوتا جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اب یہ مجبوراً لکھاری بدل بھی لیں تو تقدیر نہیں بدل سکتے، اس لیے نواں 9 دن پرانا 100 دن ذلیل کروائے گا۔ جو لوگ فوج کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں دیتے رہے، کچھ تو شرم کرو۔ عوام کو اتنا ہی بیوقوف سمجھ لیا ہے تم نے؟ جس گھر میں قائد اعظم کبھی رہے بھی نہیں، ان کی نشانیاں آ گئیں۔ دنیا 2030 کی طرف جا رہی ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ظلمانہ اور غیر انصاف نظام رکے گا کب؟ پی ڈی ایم کو کیوں ریڈ زون میں جانے کی اجازت دے دی گئی؟ پاکستان اہم ہے لیکن جینے کا حق نہ چھینیں۔ والسلام، تھینکس فار واچنگ۔